ناظرین آپ کے لیے اس ویڈیو میں خوشخبری یہ ہے کہ اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے ان سے میں نے بجٹ کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے ایک ہی لفظ کہا تھا انلمیٹڈ. ان کا تو ویژن یہ ہے کہ پورا پاکستان جائے. مسجد نبوی میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا اور لاکھوں میں جنازہ تھا. کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائے کہ ان سب کو باری باری ہم اللہ اور اس کے رسول کے گھر لے کے جا سکیں. ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو پھر انہوں نے ان کے صالح ثواب کے لیے ایون کہ یہاں سے لے کے یہاں واپس تک تمام اخراجات ہم کرتے ہیں. پہلا قافلہ گیا تھا 14 بندوں کا. اس میں بھی ایک ہمارے بابا جی تھے محمد حنیف صاحب. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس. آج کی ویڈیو میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حسرت پوری ہونے جا رہی ہے. ازل سے ہر مسلمان کی ایک خواہش رہی ہے کہ وہ روزہ رسول اور خانہ کعبہ ایک دفعہ زندگی میں لازمی دیکھے، لیکن مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کی یہ خواہش حسرت بن کے رہ گئی ہے. موجودہ دور میں جب سعودی عرب کی جانب سے مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستان کو حج کوٹا ملا تو مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکے. جہاں پہ اس وقت ایک شخص عمرہ یا حج نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ایک پاکستانی موجود ہے جو آج کے دن 112 لوگوں کو عمرہ کروا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز عمرہ سے ریلیٹڈ فری ہے. آپ کا احرام، آپ کا بیلٹ، آپ کے آنے جانے کے اخراجات، وہاں کے رہائش اور کھانے کے سب اخراجات فری آف کاسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پاکستان سے ٹریول کریں گے تو آپ کو 1000 ریال ملے گا جو کہ آپ واپسی پہ اپنے پیاروں کے لیے تحائف لے کے آ سکتے ہیں. یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک جائے گی، میرے ساتھ موجود ہے طاہر صاحب، ان سے ساری ڈیٹیل جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کورس کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کب شروع کیا تھا اور کیا موٹیویشن تھی جس وجہ سے آپ نے یہ شروع کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے بڑے بھائی ہیں حامد تاجر رابی صاحب، اوورسیز پاکستانی ہیں. تو ہم سب کا یہ ویژن تھا کہ باقی تو معاملات اور بندے کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، تو پر اللہ اور اس کے رسول کے گھر کو دیکھنے کی خواہش بندے کی ساری زندگی اپنے سینے میں دبی رہتی ہے اور بہت کم لوگ وہاں تک جا پہنچتے ہیں. تو یہ ہم نے سوچا کہ جو 80 پلس کے ہمارے پاس جتنے ایجڈ بندے ہیں، ہم ان سب کو کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ ان سب کو باری باری ہم اللہ اور اس کے رسول کے گھر لے کے جا سکیں. اچھا، سٹارٹ کس چیز سے ہوا تھا؟ کوئی ایک ایسا واقعہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ شروع کیا؟ یہ اصل میں جو میرے آنر ہیں حامد تاجر رابی صاحب، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو پھر انہوں نے ان کے صالح ثواب کے لیے اس طرح ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں یہ پہلا گروپ ہمارا اکتوبر میں گیا تھا، اکتوبر 2022 میں. اس میں تقریباً 14 بندے تھے. اس کے بعد جنوری 2023 میں 61% گئے ہیں. تو ابھی الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے تقریباً تمام انتظامات مکمل ہیں. 112 افراد جا رہے ہیں. سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ جی یہ ہم نے ایک پورے سوشل میڈیا پہ ایک نمبر دیا ہوا ہے، وہ نمبر ہے 0301 0057 520. اس کے اوپر صرف ہمیں آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی واٹس ایپ کرنی ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد جب ہماری سلیکشن ہو جاتی ہے تو ہم ان کو کال کر کے بلا لیتے ہیں. ان کا پاسپورٹ وغیرہ سارا پاسپورٹ تک ہم خود ان کو بنوا کے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اٹیچ کیس، احرام، بیلٹ، یہاں سے ٹرانسپورٹ، ایون کہ یہاں سے لے کے یہاں واپس تک تمام اخراجات ہم کرتے ہیں. ویسے ہر مسلمان کی خواہش ہے روزہ رسول دیکھنا، خانہ کعبہ دیکھنا، تو شفافیت کیسے برقرار رکھی جاتی ہے؟ آپ کا سلیکشن کا معیار کیا ہے، شرائط کیا ہے؟ جی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ بڑے بھائی ہیں وہی سلیکٹ کرتے ہیں، پر یہ جب ساری انٹری اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس میں قرآن اندازی کی جاتی ہے تاکہ جو زیادہ ایجڈ والے ہیں ان کو فرسٹ پرائرٹی پہ بھیجا جائے، تاکہ دن بدن ان کی صحت کی کنڈیشن ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنے سینئر جن کی زیادہ ایج ہو ان کو پہلے پریفر کریں. اچھا، اس سارے سفر کے دوران مختلف قافلے آپ کے جا چکے ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی جب ہم پہلا قافلہ گیا تھا 14 بندوں کا، اس میں بھی ایک ہمارے بابا جی تھے محمد حنیف صاحب. وہ عمرہ کر کے ہم جب مکہ پاک سے مدینہ پاک گئے تو وہاں دوسرے تیسرے دن ان کی ڈیتھ ہوگی. تو وہ بڑا یادگار سا تھا. وہاں پہ ان کی ورثہ کی رضا کے مطابق ان سے اجازت لے کے وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی. مسجد نبوی میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا اور لاکھوں میں جنازہ تھا. بڑے خوش قسمت ہیں. اور
उसके अलावा जब लास्ट हमारा ग्रुप गया उसमें हमारी बेजी इनायत बेगम थी, वो भी 88 की राउंड अबाउट उनकी एज थी। तो वहाँ पे मक्का पाक में उनकी डेथ हो गई, खाना काबा शरीफ में उनका जनाजा पढ़ाया गया और मक्का पाक में दफन किया। अच्छा, अब जब वहाँ पे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग अजनबी हैं, जब इतनी एजेड होंगे तो वहाँ पे उनके साथ कुछ शख्स होता है उन्हें गाइड करने के लिए? जी, तकरीबन अब तक जितने काफिले गए हैं उनमें मैं उन सब के साथ गया हूँ और मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी ना हो। फर्स्ट एड का भी हम मुकम्मल मेडिसिन लेके जाते हैं और जिस किसी को किसी किस्म का टेम्परेचर, वॉमिटिंग, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, हम कोशिश करते हैं फ़ौरन उसको हल करें। अगर कोई सीरियस हो जाए वहाँ पे हम उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाते हैं, वो भी तमाम एक्सपेंस हमारे होते हैं। अच्छा, जब आपको एक शख्स सेलेक्ट हो जाता है, आप उसको कॉल करते हैं, पहली दफ़ा उसको बताते हैं कि आपका नाम जोशपुरा में आ गए, उनके क्या तासुरात होते हैं? जी, यकीन माने पहले तो वो मानते ही नहीं है कि पाकिस्तान में हालात इस तरह चल रहे हैं कि बंदे रोटी खाने से मजबूर हैं। तो वो जब पूछते हैं कि इसका खर्चा क्या होगा, तो जब आप उनको बताते हैं कि बिल्कुल फ्री है, तो जब तक वो हमसे मिल नहीं लेते आके तो उन्हें यकीन नहीं आता, बहुत एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, 14 लोगों से शुरू होने वाला ये काफिला आज 112 पे आ गया, नेक्स्ट क्या प्लान है आपके? जी, जो बड़े भाई हैं हामिद ताजर शराबी साहब, उनका तो विजन ये है कि पूरा पाकिस्तान जाए। उनका विजन ये है पूरा पाकिस्तान जाए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्लाह के मखलूक की खिदमत कर सकते हैं करें। और उनसे मैंने बजट के बारे में पूछा था तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा था, अनलिमिटेड। माशाल्लाह नाजरीन, आपके लिए इस वीडियो में खुशखबरी ये है कि स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पे आप भी अपने आईडी कार्ड की तस्वीर सेंड करके इस खूबसूरत मिशन का हिस्सा बन सके हैं और इनके लिए आपने लाजमी दुआ करनी है। और जो इस दफा काफिले पे जा रहे हैं, मेरी आप सबसे इल्तिमास है कि उनके लिए दुआ लाजमी कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनका ये सफर